بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج کل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اور ہر طرف اسلاموفوبیا کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کینیڈا کے صوبہ انٹاریو کے شہر لندن میں مذہبی تعصب کے اور بغض میں بھرپور ایک ڈرائیور نے پاکستانی مسلم خاندان کو اس وقت اپنی گاڑی کے نیچے یا منی ٹرک کے نیچے کچل دیا جب فیملی باہر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس افسوسناک واقعے میں خاندان کے 4 فرد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک 9 سال کا بچہ زندہ بچ پایا۔ دوستو، یہ کام کرنے والا بغض، نفرت، تعصب سے بھرپور 20 سالہ کینیڈین ڈرائیور تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ کئی دنوں سے مقتول خاندان کی جاسوسی بھی کر رہا تھا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کس وقت یہ باہر آتے ہیں، کس وقت کس مقام پر چلتے پھرتے اور سیر کرتے ہیں، اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فیملی کے اوپر اپنا منی ٹرک چڑھا دیا، اور اس طرح یہ افسوسناک واقعہ مرد وجود میں آیا۔ اور ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کینیڈین وزیر اعظم نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ نفرت، بغض پر مبنی اقدام تھا۔ ہم لندن کی مسلم برادری اور پورے ملک میں موجود مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلاموفوبیا کی کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں۔ موشی سے یہ پنپنے والی یہ نفرت نقصان دہ اور نہایت ہی شرمناک ہے، اور اسے ختم ہونا ہے۔ اور کینیڈین شہر لندن کے میئر نے کہا، یہ مسلمانوں اور لندن کے شہریوں کے خلاف ایک نہایت ہی برا کام انجام دیا، اور ہم اس کو اجتماعی قتل سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد بے پناہ نفرت موجود تھی۔ ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ ہم اس خاندان کے لیے افسردہ ہیں جس کی 3 نسلیں ماری گئیں۔ لندن سٹی ہال کے باہر موجود پرچموں کو 3 روز کے لیے سرنگوں رکھا جائے گا۔ دوستو، اسی بات سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی حکمران پارٹی اور اپوزیشن نے بھی اس دل خراش واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان سے جوڑا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا، مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے، اور ترکی نے بھی کہا ہے کہ عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ کارروائی کرے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کا بھی تحفظ یقینی بنانا کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں ہر اقلیت یا مظلوم طبقے کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے، تو شاید ان کی ذمہ داری کا تقاضا
زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں کہیں بھی کوئی زیادتی ہو یا کوئی سانحہ ہو، اس پر ایک رد عمل تو ہوتا ہے، یا قاتل یا زیادتی کرنے والے کے پر زور مذمت کی جاتی ہے۔ اگر وہاں کی حکومت یا انتظامیہ قاتل کو نہیں پکڑتی یا اس کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں کرتی تو ایسے حکومتوں کے خلاف الفاظ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ دوستو، سمجھ نہیں آ رہی یہاں کس کے خلاف چڑھائی کریں، کیونکہ واردات کے فوراً بعد صفا قاتل کو جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور ایک شاپنگ پلازا میں سیدھائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور اس کے اوپر قانونی کا تقاضے کے مطابق قتل اور اقدام قتل کی فرض جرم عائد کر دی۔ کینیڈین انتظامیہ بشمول وزیر اعظم نہ صرف رو رہے تھے بلکہ نفرت پر مبنی سوچ کے خلاف آخری حد تک جا رہے ہیں اور یہ عزم جرا رہے ہیں، ہم اپنے نفرتوں کی بیخ کنی کر کے رہیں گے۔ کینیڈین میڈیا بھی اس سوچ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ دوستو، اگر کسی کو برا نہ لگے تو ایسے رد عمل کا تقابل تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاں بھی وقوع پذیر ہونے والے ایسے سانحات کی بھی سامنے لائیے، اور یہ مذہب کے نام پر اٹھائی گئی منافقت کی ایک وجہ کب کتنی انسانی جانیں حق زندگی سے محروم کی جاتی رہیں اور انتظامیہ کی نااہلیاں تو رہیں، ایک طرف ہمارے سماج میں بھی اس کے خلاف کس قدر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے ان حقائق پر غور کیا ہے؟ دوستو، ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے اسلاموفوبیا ہے کیا۔ دوستو، ان دنوں میں میڈیا میں اسلاموفوبیا کی بڑی دھوم ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلام کے خوف پر اہل مغرب کا غم و غصہ ہمارا معصومانہ سوال ہے۔ ہماری موجودہ دنیا میں مذہب کا سب سے زیادہ استعمال کون سی قوم کر رہی ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے۔ یورپ، کینیڈا، امریکہ کے عوام کی بڑی اکثریت اس مذہب کو ماننے والوں کی ہے اور یہ دنیا کے طاقتور ممالک تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ذرا غور کریں، کیا کسی نے غور کیا یہ تمام ممالک اپنے معاملات میں مذہب کو کتنا استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو سب کھلے بندوں خود کو سیکولر کہتے ہیں اور وہ مذہب کو انسان اور خدا کا باہمی معاملہ قرار دیتے ہیں اور اپنے تمام شہریوں کو ایک نظر سے دیکھنے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ عملاً بھی ایسا کرتے ہیں۔ دوستو، مغربی ممالک کے آئین و قانون میں مذہبی، نسلی اور جنسی بنیادوں پر امتیاز کی گنجائش کہاں، اور اس کے بالمقابل ہم ان امتیازات پر فخر کرتے ہیں اور اتراتے تھکتے نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت اس لیے اہم ہے دوستو، اس وقت اصل مسئلہ اسلاموفوبیا نہیں، مسلم اور نان مسلم کے درمیان موجودہ وہ کھائی ہے جو ہم مسلمانوں نے خود ہی کھود رکھی ہے، اور روز بروز بجائے اس سے پاٹنے کی یا بھرنے کے بجائے مزید گہرا کرنے پر
ہم تلے بیٹھے ہیں۔ مغرب میں اسلاموفوبیا ہے تو سوال اٹھتا ہے، آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یورپ کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی شریعت کے لیے کیا کیا بہانے تراشتے ہیں؟ جب وہاں آپ کو پناہ مل جاتی ہے تو پھر وہی جنونیت کے پر پرزے نکالنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ انتہا پسندی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے، آپ بلا امتیاز انسانوں سے پیار کریں، انسانیت کی بات کریں، مذہبی شناختوں کی بھرپور حمایت کریں، انسانیت کو تقسیم نہ کریں۔ دوستو، اس وقت دنیا میں مذہبی تقسیم، جنونیت یا انتہا پسندی کی بات کرتا ہے تو آپ خود اس کو قابو کریں۔ اگر ہم دنیا میں امن و سلامتی کے طلبگار ہیں تو سب سے پہلے خود اس کے علم بردار اور علمدار بن کر اٹھیں اور اس نوعیت کے سانحات اور منافقتیں از خود دم توڑ جائیں گی۔ دوستو، یہ تھا آج ایک اسلاموفوبیا اور کینیڈا میں ہونے والے اس ہولناک سانحے کے بارے میں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے دوستو، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، جانے سے پیشتر ہمیشہ کی طرح آئی بیل آئیکن کو پش کریں یا پریس کریں اور تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔